السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، سوال یہ ہے کہ عید کی تکبیرات زائد میں جو وقفہ ہے اس میں خاموشی اختیار کی جائے یا کوئی ذکر کا شریک کوئی ذکر ملتا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ عید کی جو زائد تکبیرات ہیں، یعنی دو تکبیروں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، اس میں خاموشی اختیار کی جائے یا کچھ ذکر کیا جائے۔ دیکھیں، اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل نہیں ملتا، صرف صحابہ کرام میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ملتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ عید کی جو تکبیرات کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، اس میں انسان حمد و ثنا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود شریف پڑھے۔ تو یہ صحابی کا عمل سے بات ثابت ہے کہ وہ تکبیرات کے وقفے میں حمد و ثنا اور درود ابراہیمی پڑھ لیا کرتے تھے۔ جی شیخ، دوسرا سوال یہ ہے کہ عید کی رات کوئی خصوصی دعا یا عبادت ثابت ہے جیسے عام طور پہ آخری عشرے میں عبادت ہوتی ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سوال یہ ہے کہ شب عید یعنی چاند رات کے دن کوئی خصوصی عبادت کرنا ثابت ہے یا نہیں۔ دیکھیں، یہ جو ہمارے ہاں چاند رات ہوتی ہے، اس میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ بعض تو وہ ہیں جو عید کے ایام میں یعنی چاند رات میں منکرات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جیسے رمضان کا مہینہ مقدس ختم ہوا، چاند نظر آیا، لوگ داڑھی شیو کر لیتے ہیں اور گھروں میں وہ جو آلات موسیقی بند ہوتے ہیں پورے مہینے کے لیے، وہ دوبارہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، یعنی برے کام اور فحش کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بدترین عمل ہے یہ۔ اور بعض لوگ اس کے برعکس ہیں، انہوں نے مخصوص عبادات ایجاد کر لی ہیں۔ یاد رکھیں، چاند رات عید کے دن کوئی مخصوص عبادت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس پر جتنی بھی روایات پیش کی جاتی ہیں، اس کے فضائل پر موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ ایک روایت بڑی مشہور و معروف ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے چاند رات کو یعنی عبادت کی جاگتا رہا، اس کا دل مردہ نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو۔ دیکھیں، روایت موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ ہاں، اگر ایک شخص کی عادت ہے کہ وہ تہجد گزار ہے تو وہ حسب عادت تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہے، ورنہ کوئی ایسی مخصوص عبادت اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں ہے۔ جی